اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین الملقب بطہ و یاسین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الہداة المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی قدر، عیسیٰ کریمہ کے سلسلے میں سلسلہ کلام مسلسل جاری ہے، اور موضوع کلام یہ ہے کہ دین صرف چند رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ رسم و رواج ضروری ہیں، مراسم ضروری ہیں، مگر اسی وقت تک جب تک کہ ان کے اندر روح باقی رہے۔ اگر روح رخصت ہو جائے تو رسم کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے دنیا میں کبھی بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں بھی ہمیشہ یہ ہوتا آیا کہ جب کبھی دین کو پیلوٹ کرنا چاہا لوگوں نے تو جسم کو پیلوٹ نہیں کیا بلکہ اس کی اسپرٹ کو پیلوٹ کیا۔ اس طرح سے پیلوٹ کیا کہ اس طرح سے آلودہ کیا کہ جس چیز کے لیے مذہب آیا تھا اس کو اسی کا مخالف بنا دیا گیا۔ یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مذاہب کی ترقی ہو رہی ہے، مگر کون سے مذہب کی ترقی ہو رہی ہے؟ آج دنیا میں فنڈامنٹلسٹ مذہب کی ترقی ہو رہی ہے، رسم پرست مذہب کی ترقی ہو رہی ہے۔ صرف مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے، دنیا کے ہر مذہب میں مذہب کا ایک ریوائیول تو دیکھا جا رہا ہے، مذہب کا ایک نیا طریقہ تو دیکھا جا رہا ہے، مذہب کے لیے ایک جوش و ولولہ تو دیکھا جا رہا ہے، مگر یہ ولولہ انسانیت کے لیے نہیں ہے بلکہ مراسم کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب کے نام پہ آج پھر سے دنیا میں مار کاٹ مچی ہوئی ہے۔ یہ مذہب کے نام پہ انسان ایک دوسرے کا خون کیوں بہا رہا ہے؟ یہ مذہب کے نام پہ ایک انسان دوسرے کا دشمن کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ مذاہب نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم دوسرے کا خون بہاؤ؟ کیا مذاہب نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم دوسرے رہنے والے کا، دوسرے مذہب کے والے کا تم گلا کاٹ لو، اس کا خون بہا دو، اس کی عزت و ناموس کی پرواہ نہ کرو؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی مذہب کی اگر مقدس کتاب کو آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں یہ پیغام نہیں ملے گا، بلکہ اس میں یہ پیغام ملے گا کہ تم انسانیت کی عزت کرو، تم بچوں کا خیال کرو، تم دشمن کو دشمن سمجھو مگر انسان کے دائرے میں رکھو۔ مگر عجیب بات ہے کہ آج مذہب کے ماننے والے جن کے اندر نیا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تیار ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے کہا جائے کہ فرقے واریت ایسی بڑھ چکی ہے کہ ایک ہی مذہب کے مختلف فرقے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر تیار ہیں۔ کس بات پر گلا کاٹنے کو تیار ہیں؟ انہی مراسم کے اوپر۔ تم نے یہ کیوں کر دیا، تم نے وہ کیوں کر دیا، اور کوئی یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ مقصد اصل ہوتا ہے، مقصد اہم ہوتا ہے، رسم اہم نہیں ہوتی۔ جو پچھلی جو تقریریں ہماری ہیں اس کا ماحصل یہ ہے کہ رسم اہم نہیں ہے، مقصد اہم ہے، اور رسم کبھی قربان بھی ہو سکتی ہے مگر مقصد قربان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ شریعت ہو، شریعت کے احکام ہو، اور چاہے عزاداری امام حسین ہو۔ عزاداری امام حسین، یقین کیجئے کہ عزاداری امام حسین کے اجزاء کیا ہیں؟ فرش عزا ایک جزو عزاداری ہے، تعزیہ جزو عزاداری ہے،
ताबूत जुज़्व अज़ादारी है, अलम जुज़्व अज़ादारी है, तबर्रुक जुज़्व अज़ादारी है। मगर मैं हाथों को जोड़ के अपने लोगों से ये कहूँगा, सामीन से ये कहूँगा कि अगर ये सब कुछ ना हो तब भी अज़ादारी हो सकती है, अगर आपके दिल में मोहब्बत हुसैन बेदार है और वो कवानीन और वो वैल्यूज़ और वो चीज़ें बेदार हैं कि जिसके लिए हुसैन ने कुर्बानी दी है, अगर वो मौजूद है तो याद रखिए कि बग़ैर फ़र्श के कच्ची ज़मीन पे भी अज़ादारी हो सकती है, बग़ैर तबर्रुक के भी अज़ादारी हो सकती है, किसी भी चीज़ के बग़ैर अज़ादारी हो सकती है। मगर याद रखिए अगर सब कुछ है, बेहतरीन फ़र्श है, बेहतरीन रोशनी है, बेहतरीन तबर्रुक है, बेहतरीन जो है वो अलम और पटके सजे हुए हैं, मगर अगर आपके दिलो दिमाग में ये है कि हम ये अज़ादारी दूसरे के कॉम्पिटिशन में कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा मजमा था यहाँ ज़्यादा मजमा आ जाए, वहाँ कम कीमत का तबर्रुक था मैं ज़्यादा कीमत का तबर्रुक बांट दूँ ताकि लोग मेरी जय जयकार करें, अगर ये तसव्वुर में आ गया तो यकीन कीजिए कि आप कारून का ख़जाना भी अज़ारी में लुटा दें, मगर वो ख़जाना हज़रत ज़हरा कबूल करने पर तैयार नहीं है, रसूल खुदा कबूल करने पर तैयार नहीं है, इमाम हुसैन कबूल करने पर तैयार नहीं है। याद रखिए आप कच्ची ज़मीन के ऊपर लोगों को बुला लीजिए और लोग बैठ जाएं और कुछ भी ना हो तब भी इमाम हुसैन का गम उसी शान और शौकत से हो जाएगा, इमाम हुसैन की अज़ादारी उसी तरह से हो जाएगी, मगर दिल में खुलूस होना चाहिए, वो स्पिरिट होना चाहिए। वो कौन से स्पिरिट है? ये अज़ादारी आपको कहाँ से मिली मुझे बताइए? ये अज़ादारी आपको हज़रत सैयद सज्जाद से मिली और जनाब ज़ैनब से मिली। जनाब ज़ैनब हमें ये देखना होगा कि जनाब ज़ैनब का मकसद अज़ादारी के लिए क्या था और हज़रत इमाम सैयद सज्जाद का मकसद इसके लिए क्या था। याद रखिए वहाँ मकसद कुछ नहीं था, यहाँ तक कि ये भी नहीं था कि कितने लोगों की आंखें अश्कबार हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। वहाँ मकसद ये था कि मेरे भाई का मैसेज और मेरे भाई का पैगाम जहाँ तक पहुँच जाए। और खुदा की कसम क्या कहना उस तकरीर का, उन कोशिशों का कि जनाब ज़ैनब की आंखों से एक कतरा आंसू जो शाम के दरबार में गिरा और शाम के घर में गिरा जहाँ पर आपने अज़ादारी की बुनियाद डाली थी, तो वो दायरा बनते 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 इतना बढ़ा कि आज उसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया है। आपने देखा कि जो पूरी दुनिया को आगोश में लिया वो उसी कतरे जनाब यानी अश्के जनाब ज़ैनब का असर है कि जो है वो जालिम के घर में शहजादी ने बर्पा किया, यजीद के दरबार में बर्पा किया, यजीद के खाली किए हुए घर में बर्पा किया, जिससे अज़ादारी आज यहाँ तक पहुँच गई। मेरे दोस्तों हम चाहते जो चीज़ जितनी कीमती होती है उतनी ही ज़्यादा वल्नरेबल भी होती है, उतनी ज़्यादा नाजुक भी होती है, उसकी उतनी ही ज़्यादा हिफाजत करने की ज़रूरत होती है। अगर आज हम इसकी उसी तरह हिफाजत करेंगे तो कल ये हमारी नस्लों की हिफाजत करेगी, और अगर आज हमने इसको आलूदा हो जाने दिया तो याद रखिए कि कल हमारी नस्लों की पाकीज़गी की ज़मानत कौन बनेगा। ये फ़र्श अज़ा है कि जिसको हम किन चीज़ों के लिए मखसूस कर दें। इस चीज़ों को हम मखसूस, ये किसकी यादगार है, किसने कायम की, किस वजह से कायम की गई, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बीबी की यादगार है, उनकी तमन्ना है। इसमें कोई शक नहीं कि इसके लिए रसूल अल्लाह की भी तमन्ना है और रसूल अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है जो फ़र्श अज़ा पर आता है, अमीरुल मोमिनीन को खुश करता है, इमाम हसन को खुश करता है, इमाम हुसैन को खुश करता है। मगर ये खुशनुदी उसी वक्त है जब तक कि हम उन चीज़ों को भी बरकरार रखें, और वो क्या है? वो इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं कि हम किसी भी कीमत पर ना तो जालिम से मोहब्बत करें और ना जालिम की हिमायत करें, भले ही जालिम कितना ही इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, भले ही जालिम कितना असर रसूख वाला क्यों ना हो, हमारा हाथ हमेशा मजलूम के सर पे होना चाहिए और जालिम के लिए बुलंद होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अज़ादारी से हम निकले और उसके बाद हम जालिम का साथ दे रहे हैं और मजलूम के मुकाबले पे खड़े हो जाए। याद रखिए जो हाथ मजलूम के मुकाबले पे बुलंद हो जाएगा वो हाथ कुछ और तो हो सकता है, हुसैनी हाथ नहीं हो सकता। वो हाथ कुछ और तो हो सकता है मगर हज़रत अब्बास के अलम को उठाने वाला हाथ नहीं हो सकता। इसलिए कि जब तक हमने ये दर्स इमाम हुसैन से न लिया तो हमने कुछ न किया। इंसानियत को हम क्या बता सकते हैं? इमाम हुसैन ने किस लिए जो है वो कायम किया, इस अज़ादारी को कायम किया, और इमाम हुसैन ने क्यों ये इक़दाम किया? इमाम हुसैन ने इज़्ज़त नफ्स के लिए क़ायम किया, इमाम हुसैन क़याम किया, इमाम हुसैन ने शराफत के लिए क़याम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ये जो क़ुरबानी, इतनी अजीम क़ुरबानी दी है, वो इंसानों को आज़ादी से रहने के लिए क़ुरबानी दी है। और
امام حسین نے یہ دیکھا کہ اسلام کی اس اسپرٹ کو قربان کیا جا رہا تھا کہ کل انسان کو کلمہ توحید پڑھوا کر انسان سے غلامی سے آزاد کر کے انسان کو اللہ کی غلامی میں دیا جائے، انسان کو اللہ کا بندہ بنا دیا جائے، مگر یہ ہوا یہ کہ دین کے ذریعے ہی بنی امیہ کے خلفاء نے انسانیت کو اپنا غلام سمجھ لیا۔ جس وقت یزید پوری انسانیت کو اپنا غلام سمجھ رہا تھا تو امام حسین نے آواز اٹھائی، اور یہ آواز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، شیعوں کے لیے نہیں تھی، سنیوں کے لیے نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے پیغام تھا کہ دیکھو جب تمہارا بادشاہ تمہیں اپنی رعیت یعنی اپنا غلام سمجھنے لگے تو ضرورت ہو جاتی ہے اس بات کی کہ تم اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کرو۔ کیونکہ ہم اس پیغام کو ماننے والے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہو لا الہ الا اللہ، تاکہ تم انسانیت کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ اور اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو ہوتا یہ ہے، بات میں اپنے موضوع سے جڑ جاؤں اور اس آیہ کریمہ سے بھی جڑ جاؤں کہ ہوتا یہ ہے حضور، کل میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی تھیں کہ دین آیا تھا علم کو عام کرنے کے لیے، جہالت کو عام کرنے کا طریقہ بنا دیا گیا۔ دین اس لیے آیا تھا کہ دنیا اور مال دنیا سے جو ہے انسان کو تھوڑا سا ہٹایا جائے اس کی ذہنیت کو، تو مال دنیا سمیٹنے کا ذریعہ بن گیا۔ اور آج میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ دین آیا تھا اس لیے تاکہ اللہ کی بندگی میں داخل کرے انسانیت کو، اور انسان کو انسانیت کی غلامی سے چھٹکارا دلائے، انسان کو انسان کی غلامی سے چھٹکارا دلائے۔ لیکن ہوا یہ کہ رسول کے دین کے نام پر انسانوں کو کچھ خاندانوں کا غلام بنا دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ یزید کے نام پہ جو بیعت لی گئی تھی بعد میں واقع حرہ کے بعد، تو وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ تم اس شرط پہ بیعت کرو کہ یزید تمہاری جان مال سب کا مالک مختار ہے، اور وہ جس طرح سے چاہے تم کو رکھے، اور جس طرح سے چاہے اس کو اختیار ہے کہ وہ تمہیں چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو تمہیں قتل کر دے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ دین کی اسپرٹ تھی۔ اب یہ اسپرٹ نکالی جا رہی تھی، نماز موجود تھی، روزہ موجود تھا، حج موجود تھا، لیکن یہ اسپرٹ تھی جو دین سے نکالی جا رہی تھی۔ عزیزو، اس دین آیا تھا دبے کچلوں کی مدد کرنے کے لیے، لیکن دین ہی کے ذریعے لوگوں کو دبایا گیا، دین ہی کے ذریعے سے لوگوں کو، یہ دین کا وہ پیغام، انقلابی پیغام تھا کہ جس نے سب کو جو ہے وہ ایک مرکز پہ جمع کر دیا تھا۔ جو پیغام کبھی کسی نے نہیں سنا تھا، وہ پیغام کیا تھا کہ سب برابر ہیں۔ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، چشم انسانیت نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ سب برابر ہیں، عورت و مرد برابر ہیں، قرشی و غیر قرشی برابر ہیں، آقا و غلام برابر ہیں۔ یہ کہاں کس نے دیکھا تھا؟ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ اسلام کا پیغام تھا کہ سب برابر ہیں، اور وہی پیغام اس طرح سے پلٹا گیا کہ اس کے بعد ایک بادشاہ اوپر ہے اور باقی سب اس کے غلام ہیں۔ امام حسین کی عزت نفس اس چیز کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھی، اور اس کے لیے امام حسین کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہ پیدا ہوئیں اور اس کے بعد ہم صرف جزیات میں رہ گئے، تو یاد رکھیے کہ یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ہم نے جو ہے وہ جسم کو تو قبول کر لیا اور روح کو فراموش کر دیا۔ روح کو ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے میرے دوستو۔ یہی اس آیت کا مقصد ہے کہ جس کو میں مسلسل پڑھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس آیت کے اجزاء کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جائے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہاں تک عقیدے کی بات ہے کہ نیکی یہ ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے نبی پر ایمان لاؤ۔ مگر یہاں پہ رک نہیں جانا، اب آگے وَآتَى الْمَالَ، مال خرچ کرو، حب ہی اس کے حب میں، کس کے اوپر خرچ کرو؟ اب یہاں پہ دیکھیے قدرت کا رحم سامنے آتا ہے کہ تم مال خرچ کرو، سب سے پہلے تو اپنے قرابت داروں کے اوپر مال خرچ کرو، ذوی القربہ، اپنے اعزاء کے اوپر مال خرچ کرو۔ تم سے ہم یہ نہیں کہتے کہ سب سے پہلے تم مال خرچ کرو تو جاؤ دیکھو لکھنؤ کے باہر، بمبئی کے باہر، ہندوستان کے باہر کون بھوکا ہے۔ پہلے تو تم اپنے خاندان میں تلاش کرو کہ کون جو ہے بھوکا ہے، کون پریشان ہے، کون کس کی روزی روزگار جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے۔ تم پہلے اس کے پاس جاؤ، اس سے پہلے کہ تم غیروں کے پاس جاؤ، تم اپنے پاس جاؤ اور اپنوں کے پاس جاؤ، اور وہاں پر دیکھو کہ کون کیا ہے، اور اس کے بعد جب وہاں سے تمہاری توجہ آگے بڑھے تو تم مساکین،
وابن السبیل، ایسے لوگوں کے پاس چلے جاؤ کہ جو راستہ میں بھٹک گئے ہیں اور اس کے بعد وہ بالکل فقیر ہو چکے ہیں، مفلس ہو چکے ہیں، تم ان کی مدد کرو۔ یہ سب سے پہلے تمہارے اندر، سب سے پہلے جو دین تمہارے اندر، تمہارے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ انسانیت کا درد تمہارے اندر آ جائے۔ جب انسانیت کا درد تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تب اللہ کا پیغام اس کے بعد یہ آ رہا ہے۔ ابھی بھی یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اپنی جیب سے نکال دیا اور تم کامیاب ہو گئے۔ اگر یہ ہوتا تو سمجھ لیجئے کہ دین صرف کیپٹلسٹ کا دین رہ جاتا، عام لوگوں کا دین نہ رہ جاتا، کہ بھئی آپ نے پیسے خرچ کر دیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کرنا کچھ نہیں چاہتے، پیسہ خرچ کر دینا چاہتے ہیں، مگر قدرت کرے نہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتی ہے قدرت اور اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ جب مسکین اور ابن سبیل کو کر سکو اور سائلین کو دے سکو، قیدیوں کو چھڑا سکو، تو وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس کے بعد وہ ہے کہ جو نماز کا قیام کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نماز کا قیام کرے، وہی بات کہ کیسی نماز، کون سی نماز کا قیام کرے؟ وہ نماز کہ جس کے لیے ہم جو ہیں وہ روز جو ہے وہ اپنا سفید لباس پہن کے مسجد تک جاتے ہیں تکبر کے ساتھ چلتے ہوئے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ہم پہ ایک سکہ مانگ لے، یا چھوٹے چھوٹے بچے ادھر ادھر کھیلتے ہوئے چلے جائیں، ان کے چہروں کے اوپر ایک قہر آلود نظر ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قدرت یہ کہتی ہے کہ یہ نماز ایسی نہیں ہے کہ تم جا رہے ہو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم معاشرے پر احسان کرنے کے لیے جا رہے ہو، بلکہ جب تم نکلو نماز کے لیے تو اس طرح سے کہ جیسے کوئی ایک نرم خو انسان نکلتا ہے۔ اگر دیکھو کہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے اوپر دیتے ہوئے آگے بڑھو، اور اس طرح سے جا کر کے نماز پڑھو کہ نماز بھی ہو جائے اور روح نماز بھی ہو جائے۔ اور اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہاں تم نے زکوٰۃ دے دی، اس کے بعد آگے بڑھتی اور وہ ایک سخت مرحلہ آ رہا ہے کہ خدا کی قسم کہ جس کے اوپر ہم سب اکثر فیل ہو جاتے ہیں، کہ وہ جو وعدہ کریں اس کے اوپر وہ وعدے کو پورا کریں، اپنے وقت کے اوپر وعدے کو پورا کریں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھ لی اور تم نے زکوٰۃ دے دی اور اس کے بعد تم کامیاب ہو گئے، نہیں، بلکہ معاملات میں تم کتنے کھرے ہو یہ دیکھا جائے گا۔ اور معاملات میں کھرا ہونا کیسا ہے کہ وعدے کے مطابق تم عمل کرو۔ عجیب بات ہے خدا کی قسم۔ یہاں پر آ کر کے مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس کو نقل کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کے اوپر۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ عہد کو جب کریں تو اس کے بعد اس وعدے کو پورا کریں۔ امام نے فرمایا، کیا قیامت کے جملے ہیں، کیا قیمتی جملے ہیں جو امام نے فرمائے ہیں کہ خبردار کسی انسان کی ویلیو کو جج کرنے کے لیے، کسی انسان کی پہچان کے لیے نماز اور روزے کو میزان نہ بناؤ۔ کیوں؟ دیکھیے وہی بات جو اس آیت میں ہے، وہی تفسیر جو ہے وہ امام کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور قرآن کبھی ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، ان کا مزاج اور قرآن کا مزاج ایک ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کے اعتبار کو معین کرنے کے لیے نماز روزے کو نہیں۔ کیوں؟ یہ دیکھیے نماز روزہ بہت اچھی شے ہے، بہت بلند شے ہے، لیکن امام نے کیا جملہ کہے کہ صرف نماز روزے کو اس کا معیار اس لیے نہ بناؤ کہ کبھی کبھی انسان عادت کے تحت بھی نماز روزہ انجام دینے لگتا ہے۔ تو ہاں، اب اس کے لیے کیا کہا گیا کہ اس کی جو ویلیو ہے، اصل ویلیو تمہیں نکل کے آئے گی کہ یہ دیکھو کہ وہ معاملات میں کیسا ہے، وہ وعدے کے وفا کرنے میں کیسا ہے، وہ پیسے کے لین دین میں کیسا ہے۔ اگر وہ کھرا ہے تو سمجھ لو کہ وہ جو ہے وہ اعتبار کرنے کے قابل ہے، اور اگر وہ کھرا نہیں ہے تو یاد رکھو کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ماتھے پر جو ہے وہ سجدے کا نشان لیے گھوما کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ کہیں کوئی شکار مل جائے اور اس شکار کو کر کے اپنا الو سیدھا کر لیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کیا آپ نے کہ یہ پروگرام ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی آیت آگے بھی بڑھ رہی ہے اور ایک ایک کر کے پروگرام آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ کم سے کم اس بات پہ ٹھہر کے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ جب عہد کرے تو پورا کرے۔ ائمہ نے اپنے شیعوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہی بیان کی ہے کہ ہمارا اصلی شیعہ وہ ہے کہ جب وہ عہد کرے
تو وہ اس عہد کو پورا کرے، جب وعدہ کرے تو اس وعدے کو وفا کرے۔ اگر وعدے کو وفا نہیں کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ اگر دشمن سے بھی کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو ہمیشہ وفا کرتے ہیں، دشمن سے بھی کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ پورا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے اوپر چل کے ہی ہم کو نجات ملے گی، ہمیں کسی ایک عمل سے نجات نہیں مل جائے گی۔ ہم یہ سوچیں، اصل میں دنیا میں دنیا شارٹ کٹ کی عادی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم سب کچھ کرتے رہیں اور کوئی ایک ایسا چھوٹا سا عمل ہو کہ جس کو ہم انجام دے دیں اور اس کے بعد ہماری نجات پکی ہو جائے۔ دیکھیے، یہ نجات آپ کے دل کے بہلانے کا سامان تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں نجات اور کامیابی نہیں ہو سکتی۔ نجات اور کامیابی، آپ یہ بتائیے، جب دنیا کی کامیابی کے لیے بڑے بڑے ماہرین کہتے ہیں کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس، سکسیس اور کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، تو آپ بتائیے دنیاوی کامیابی کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا تو آخرت کی کامیابی کے لیے شارٹ کٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخرت کی کامیابی شارٹ کٹ میں کیسے مل سکتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کوئی ایک عمل ایسا انجام دے دیں کہ اس کے بعد ہمیں نجات مل جائے؟ تو حضور، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی عمل کے لیے یہ کہا بھی گیا ہو کہ یہ عمل تمہارا جنت کی ضمانت ہے، تو وہ عمل، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ پہلے تم اس عمل کے لائق بن جاؤ، اس لائق بننے کے بعد تم اس عمل کو انجام دو۔ اور اگر تم نے اس لائق بنے بغیر تم عمل کو انجام دیتے ہو تو یاد رکھو کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی گرفت کرتا ہے۔ اسلام کا مزاج بہت نازک ہے، یہ نہیں ہے کہ تم نے بڑے سے بڑا عمل، بڑے سے بڑے عمل کو کیا کہا جائے کہ آپ انجام دے دیجئے، لیکن اگر آپ نے چھوٹی باتوں کو بھی دھیان سے کیا تو پھر اس کا مواخذہ بھی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیغمبر کی زندگی سے آپ کے سامنے پیش کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ پیغمبر کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سعد ابن معاذ۔ سعد ابن معاذ بہت بڑے صحابی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور بہت بلند مرتبہ صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنگ خندق میں جن کے پیروں میں ایک تیر لگ گیا تھا، اور ایک تیر ایسا لگا کہ جس سے پیر سے خون نکلنے لگا، اور وہ ایسی نس ہوا کرتی تھی کہ اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، کہ اگر وہاں پہ تیر لگا تو موت بالکل طے مانی جاتی تھی۔ مگر انہوں نے دعا کی کہ پالنے والے، میں اس وقت تک مرنا نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں کہ یہ زخم مہلک ہے، مگر پالنے والے اس وقت تک کے لیے مجھے زندہ رکھ جب تک کہ میں بنو قریظہ کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ کتنا بڑا صحابی پیغمبر کا! اور آپ دیکھیں کہ یہ دعا قبول ہوئی اور ان کے زخم سے خون بہنا رک گیا۔ جنگ خندق ہو گئی، فتح ہوئی، امیر المومنین نے عمرو بن عبدود کو قتل کیا، لشکر کفار کا بھاگ گیا، واپس آئے۔ اب یہ گھائل ہیں، پریشان ہیں۔ رسول اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ اتنا ہے کہ پیغمبر نے اپنی مسجد کے باہر ایک خیمہ نصب کر دیا اور حضرت سعد ابن معاذ سے کہا کہ تم اسی خیمے میں رہو، متوجہ رہیے۔ میں دین کا مزاج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہے، اور نہ آخرت میں شارٹ کٹ ہے، نہ دین میں شارٹ کٹ ہے۔ پیغمبر نے مسجد کے سامنے خیمہ لگوا دیا اور کہا کہ تم اس میں رہو، میری زیر نگرانی رہو۔ بنو قریظہ نے بغاوت کر دی تھی، ان کا فیصلہ ہوا، بنو قریظہ نے اپنے فیصلے میں حکم بھی سعد ابن معاذ کو بنایا، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے۔ جب بنو قریظہ کا انجام انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو اسی وقت ان کا زخم پھر سے پھٹ گیا اور جو ہے وہ اتنا خون بہا کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ شہادت ہو گئی۔ آپ بتائیے کہ پیغمبر کے ساتھ جنگ کی، شہادت ہوئی، ایسی دعا مانگی، مستجاب ہوئی۔ اب ان کے مرتبے میں کوئی کمی آپ پا سکتے ہیں؟ کیسی ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے، آپ سوچئے کہ رسول اللہ نے کاندھا دیا، ان کے جنازے کو کاندھا دیا۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول جو ہے وہ رسول نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں کتنے فرشتے شامل تھے، لیکن جب دفن ہو گئے تو رسول نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے اصحاب ذرا سا ہٹ جاؤ، اس لیے کہ سعد ابن معاذ کو فشار قبر ہو رہا ہے۔
بس یہ سننا تھا کہ اصحاب رونے لگے، اصحاب پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ جو صحابی آپ کا اتنا قریبی ہو کیا اس کو بھی فشار قبر ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا ہاں، اس لیے کہ یہ میرا صحابی بہت پیارا تھا، بہت اچھا تھا، اس نے اسلام کی بہت خدمت کی، لیکن اس کے اندر ایک کمی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ فشار قبر میں مبتلا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی کمی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے، تو اس وجہ سے ان سے یہ مواخذہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ لیجئے کہ پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنا، پیغمبر کے جو ہے وہ ساتھ جہاد کر کے شہید ہو جانا، اس کے باوجود ایک صحابی کو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش آتا تھا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ دین کتنا نازک مزاج دین ہے۔ آپ اس کے لیے آسانی سے آپ یہ سوچیں کہ بس ہم نے یہ عمل انجام دے دیا اور ہم کامیاب ہو جائیں، نہیں، آپ کو اس پروگرام کو فالو کرنا پڑے گا جو اللہ نے آپ کے لیے پسند فرمایا ہے۔ جب تک آپ اس پروگرام کو فالو نہیں کریں گے تب تک نجات آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب حضور میں آپ کے سامنے ایک اور مقصد بیان کرتا ہوں جو دین کا مقصد ہے اور دین کے آنے کے بعد اسی کو فوت کر دیا گیا۔ دین آیا تھا سماج میں عدل و انصاف اور مساوات کو برقرار کرنے کے لیے، اس کو سماج میں رائج کرنے کے لیے، اور ہوا یہ کہ دین کے بعد، دین کی اقامت کے بعد، حکومت ہونے کے بعد اسی عدل و انصاف کو اپنے پیروں تلے رون دیا گیا۔ اور آپ دیکھیے دنیا کے مذاہب میں کیا آج آپ کو لگتا ہے کہ عدل و انصاف قائم کیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ دین کے ذریعے عدل و انصاف کو ختم کیا جاتا ہے، عدل و انصاف کو غارت کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور رہا ہے، اور یہ حکومتوں کا دستور ہے، یہ آئیڈیالوجیز کا دستور رہا ہے، اور یہی مذاہب کا دستور ہے کہ عدل و انصاف کے نعرے پر آتی ہے، پیغام آتا ہے، اور جب پیغام کامیاب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی تلوار عدل و انصاف ہی پہ چلائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ وجہ ہے کہ امیر المومنین کو شہید عدل و شہید انصاف کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی معاشرے کے لیے انصاف کے طلبگار تھے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں وہ کروں گا جو رسول اللہ کیا کرتے تھے، میں اس طرح بانٹوں گا جیسے رسول اللہ بانٹا کرتے تھے، میں اس طرح سے دوں گا جیسے رسول اللہ دیا کرتے تھے۔ اگر قبول ہے تو قبول کرو، اور قبول نہ ہو تو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور مجھے تمہاری حکومت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ بتائیے عدل بہتر ہے کہ احسان بہتر ہے، تو آپ نے یہ کہا آپ بتائیے کوئی اور ہوتا ہم میں سے تو کیا جواب دیتا؟ یہی کہتا کہ بھئی عدل جو ہے وہ عدل سے بہتر احسان ہے، احسان عدل سے اوپر کی چیز ہے۔ لیکن مولا نے کہا کہ نہیں، عدل سے بہتر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ عدل بہتر ہے جود سے۔ عجیب بات ہے، عجیب جملے ہیں اور عجیب جواب ہے۔ ایہم الافضل، کیا چیز بہتر ہے؟ العدل ام الجود؟ عدل بہتر ہے کہ جود بہتر ہے؟ امام نے فرمایا کہ عدل افضل ہے، عدل افضل ہے کئی وجوہات کی بنا پر۔ اب کوئی بتائے کہ عدل کیا ہے اور جو ہے وہ جود کیا ہے، احسان کیا ہے؟ بھائی عدل یہ ہے کہ مزدور نے مزدوری کی، آپ نے اس کو اتنا دے دیا، یہ ہے عدل۔ کہ آپ نے ایک رکشے کو جو ہے یہ کہا کہ تم مجھے یہاں سے وہاں پہنچا دو، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا کہ 20 روپے لیں گے۔ جب آپ منزل پہ پہنچے تو آپ نے 20 روپے دے دیے۔ 20 روپے جب آپ نے دے دیے تو آپ نے عدل کیا، لیکن اگر آپ نے اس کو 10 روپے اور دے دیے تو احسان کیا۔ تو آپ بتائیے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوا؟ لیکن امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، جود سے بہتر عدل ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو اب مولا سے پوچھا جائے کہ مولا آپ کیوں؟ تو مولا کہیں گے کہ دیکھو انفرادی طور پر ذاتی طور پر تو تمہیں احسان بہتر نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ احسان فرد کے ساتھ کیا جاتا ہے، عدل معاشرے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
تو معاشرے پر احسان نہیں ہوتا، معاشرے پر عدل ہوتا ہے۔ تو عدل کی منزل پہلے ہے، احسان کی منزل بعد میں ہے۔ عدل جو ہے وہ پورے معاشرے پہ کیا جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ احسان کی وجہ سے چیزیں اپنے راستے سے بگڑ جاتی ہیں، لیکن عدل وہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ سب کے لیے گنجائش موجود ہے۔ عجیب بات ہے، اور مولانا نے کئی جملے کیے ہیں اور کئی طرح سے بیان کیا ہے کہ عدل جو ہے وہ بہتر ہے، عدل بلند ہے، اور جود اس لیے کہ جب احسان ٹھیک ہے، احسان اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ احسان میں معاملہ یہ ہے کہ احسان لینے والا اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے، احسان کرنے والا اپنے آپ کو بلندتر محسوس کرتا ہے۔ لیکن عدل میں کیا ہے کہ کرنے والا، عدل کرنے والا اور عدل دینے والا دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس کو شرم کا احساس ہوتا ہے، نہ اس کو برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب کے ساتھ عدل و انصاف۔ اگر عدل و انصاف ہو جائے تو معاشرے میں اور کیا رہ جائے؟ ہزاروں برس سے عدل کے نعرے لگائے گئے، انصاف کے نعرے لگائے گئے، لیکن آج تک نہیں کیا گیا، اور دین میں بھی نہیں کیا گیا۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بات سچ ہے، اس بات کو قبول کرنے میں مجھے کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ کوئی ننگ و عار نہیں ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ آج تک مذہب کے ذریعے بھی عدل و انصاف قائم نہیں کیا گیا۔ انشاءاللہ جب امام تشریف لائیں گے تو عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، اور یہی اس بات کی ضرورت ہے کہ امام آئیں اور اس کے بعد عدل و انصاف کی ضرورت۔ اور آپ دیکھیے کہ یہی علامت ہے، امام کے ظہور کی علامت یہی ہے، کیونکہ مقصد دین یہ تھا کہ عدل قائم کیا جائے۔ دیکھیے وہ تمام علامتیں، مجلسیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن جو ایک بات ہر جگہ موجود ہے وہی ایک بات مقصد ہے کہ کیا کہا گیا ہے کہ کیوں آئے گا رسول کا جو جانشین ہے، وہ کیوں آئے گا؟ صرف اس لیے آئے گا کہ وہ عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے جس طرح سے وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ مقصد دین جو ہے وہ عدل و انصاف ہے، مقصد دین عدل و انصاف ہے۔ مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ ہوتا آیا، دین آتا ہے اس نعرے کے ساتھ اور اس کو پلٹ دیا جاتا ہے، اور پلٹ کے اس کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، اور مذہب کے نام پہ ناانصافی کی جاتی ہے۔ نہ جانے کتنوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ ناانصافی، عورتوں کے ساتھ ناانصافی، بچوں کے ساتھ ناانصافی، غیر قرشی کے ساتھ ناانصافی، غیر جو ہے وہ مسلک کے ساتھ ناانصافی، اور ناانصافیوں میں ہماری زندگی بھری ہوئی ہے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں، اپنے گھر میں انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں، اپنے اعزاء کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں، اپنے اقربا کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں، احباب کے ساتھ کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، سب کے ساتھ انصاف کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے پڑوسی کو دیکھیے کہ آپ اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے انصاف نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ دین، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ دین آپ کی ووٹر لسٹ کے کام آ سکتا ہے، اللہ کے کام نہیں آ سکتا، اللہ کے سامنے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں رسم جتنی ہے یاد رکھیے وہ دنیا کے لیے ہے، اور روح جو ہے وہ آخرت کے لیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا گوشت، تمہاری قربانی کا گوشت، خون اور یہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچتی، کیونکہ یہ تو دنیا ہی میں رہ جانے والی ہیں۔ ہم تک کیا چیز پہنچتی؟ ہم تک تمہارا خلوص پہنچ جاتا ہے۔ تو خود قدرت بتا رہی ہے کہ دیکھو جسم کو نہ سمجھو، یہ جسم جو ہے یہ قرآن کا بھی ایک جسم ہے، قرآن کی ایک روح ہے۔ یہ کاغذ اور دفتی اور انک سے کا مجموعہ جس کو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصل قرآن فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے، مگر چونکہ اس سے منسوب ہے اس لیے لائق احترام ہے۔ ہم جسم کو لائق احترام اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایک اسپرٹ سے مربوط ہو گیا ہے، اگر وہ اسپرٹ نہیں تو پھر یہ جسم بھی نہیں۔ تو یہ جسم جو ہے یہ اسی لیے محبوب ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر قرآن کو بس اسی چیز کے لیے محدود کر دیا جائے کہ کوئی مر جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے، کوئی جو ہے وہ بیمار ہو جائے، کوئی سفر پہ جائے، اور جب عام حالات ہوں، جب عام حالات میں انسان خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں، تب قرآن کا سماج میں کوئی رول نہ ہو، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہے یا ناانصافی ہے؟ تو جب یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ اسی طرح سے حضور یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو ہمارے سامنے ایک
پورا پروگرام پیش کر رہی ہے۔ انسانیت یہ چاہتی ہے کہ اس کو کوئی شارٹ چیز مل جائے، ایسی چیز مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے کہ صاحب اس سے نہا لیے تو ہم پاک ہو گئے، کوئی ایسا جو ہے وہ غذا مل جائے کہ اس کو کھا لیا تو ہم پاک ہو گئے، کوئی ایسا عمل انجام دے دیں کہ بس ایک عمل انجام دے دیا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، کوئی ایسا جو ہے، یہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات دماغ میں رکھ لینی چاہیے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان گنہگار نہیں ہے، گنہگار ہو، لیکن ہر وقت اس کے دل و دماغ میں یہ ہو کہ کوئی میرا دیکھنے والا ہے کہ جو ہمارے تمام اعمال جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اور یہ سوچ لینا کہ ہمارا یہ عمل اس سے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ہمارا وہ عمل اس سے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حضور جب دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا تو آخرت میں کیا ہوگا؟ دنیا سے آپ بات کریے نا، دنیا کے معاملات کو آپ دیکھیے۔ آپ اپنی 20 سال کی زندگی، 30 سال کی زندگی، بھئی جوانی کے بعد آدمی 30-40 ہی سال تو زندہ رہتا ہے، 30-40 سال کی زندگی بہتر ہو اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ میڈیکل کی پڑھائی پڑھتے ہیں، دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں کی زبان پہلے سیکھتے ہیں، تب وہاں کی پڑھائی پڑھ کے آتے ہیں۔ کس کے لیے؟ 40 برس کی زندگی کے لیے۔ تو یہ بتائیے کہ اگر آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہزاروں برس کی اس کے بعد زندگی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے تو آپ کو اتنا کرنا پڑ رہا اور اس کے لیے آپ کو بس ایک جو ہے وہ لب ہلائیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لب کے ہلانے سے نہیں ہوتا، بلکہ کردار کو بلند کرنے سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چیزیں، آپ یہ جو ہے وہ سلسلہ کلام آگے بڑھتا جا رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی بہت سی باتیں آئیں گی، مگر پھر میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے مجمع کے سامنے کہ دیکھیے، چیزوں کو سمجھیے، للہ چیزوں کو سمجھیے۔ یہ عزاداری امام حسین بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ آپ بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں، آپ کے اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ بالکل میں یہ کہتا رہوں گا، اور میں اس کو یقین اور اپنے دل کے یقین کے ساتھ یہ بولتا رہوں گا اور یہ کہتا رہوں گا کہ یہ عزاداری اتنی قیمتی ہے کہ اگر ہماری قوم سچے معنی میں عزادار بن جائے تو قوم میں ایک فرد بھی پریشان حال نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ قیمتی شے ہے کہ جو ہے اگر سچا عزادار ہر انسان ہو جائے، امام حسین کا ہر جو ہے وہ شیعہ جو اپنے آپ کو عزادار کہتا اگر ہو جائے، تو اس کی نہ تو اس کے اندر علم کی کوئی کمی ہونا چاہیے اور نہ اس کے اندر وسائل زندگی کی کوئی کمی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ امام حسین کا پیغام علم کا پیغام ہے، اخلاق کا پیغام ہے، شرافت کا پیغام ہے، اور امام حسین کا یہ بھی پیغام ہے کہ دیکھو تمہاری آخرت بننے کے لیے ہمیں تمہاری دنیا نہیں چاہیے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری دنیا بھی تمہاری بن جائے اور تمہاری آخرت بھی بن جائے۔ امام حسین کے چاہنے والے اگر حسین کے مقصد کے تقاضوں کو پورا کر دیں تو خدا کی قسم ایک بھی جو ہے وہ عزادار امام حسین پریشان نہیں رہ سکتا۔ یہ پریشانی ہماری اپنی لائی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، آپ انصاف سے بتائیے، کیا ہمارا پورا عزاداری کا سٹرکچر آج جو ہے وہ رسم و رواج کی نظر نہیں ہو گیا ہے؟ مجھے کسی رسم سے اعتراض نہیں ہے، خدا کی قسم ہر رسم، لیکن بزرگوں نے ہر رسم کے ساتھ اسپرٹ رکھی تھی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس رسم کے اندر وہ اسپرٹ دوبارہ سے پیش کریں، پھر سے اس کے اندر وہ ڈال دیں۔ یہی ذکر حسین ہماری کامیابی کا ضامن ہے، یہی ذکر حسین ہمیں قیامت تک جو ہے وہ راستہ دکھاتا رہے گا۔ جب اصحاب حسین کو جس نے راستہ دکھایا، اور اصحاب حسین آپ دیکھیے کہ اصحاب حسین کو کون سا کیمیا مل گیا تھا، صرف حسین نے ان کو ٹچ کر دیا تھا، حسین کے مقصد کی ایک ہوا لگی تھی، اور آپ دیکھیے کہ وہ کیا سے کیا بن گئے تھے۔ آپ بتائیے کہ کیا حسین جو ہیں، جو زہیر کو زہیر بنا سکتے ہیں، حر کو حر بنا سکتے ہیں، سب کو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر حسین نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن حسین اس مقناطیس کا نام ہے کہ جس سے چھو جانے کے بعد اس جو ہے وہ اس پتھر کا نام ہے کہ جس کو چھو جانے کے بعد جو ہے لوہا بھی سونا بن جاتا ہے۔ اصحاب حسین دیکھیے، اصحاب حسین ضروری نہیں کہ سب بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، سب عالم نہیں تھے، لیکن یہ حسین کے مقصد کی ہوا لگ گئی تھی کہ وہ کیا سے کیا ہو گئے تھے۔ امام حسین نے اپنے اصحاب کی قربانی کو کتنا بلند کر دیا، اللہ اکبر۔ امام حسین کو یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ وہ یہ سوچتے کہ ہم جو ہے وہ کوئی حکومت حاصل کرنے جا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ طاقت حاصل کرنے جا رہے ہیں، کچھ نہیں، بلکہ امام نے تو یہ کہا تھا کہ میں اپنے لطلب اصلاح امت جدی، کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے آگے بڑھاؤں، اصلاح معاشرہ کے لیے آگے بڑھاؤں۔ 72 ساتھی آ گئے۔ امام یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھیوں کا عمل فضیلتوں کی معراج پر پہنچ جائے،
دیکھیے دنیا میں بہت سے صحابی، بہت سے سردار ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی فوج میں لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین اپنی فوج سے لوگوں کو دور بھیجنا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ جو بچ جائیں وہ اتنے مخلص ہوں کہ ان کے بعد ان کا جو جہاد ہو وہ قیامت تک انسانیت کی پیشانی پر شرافت بن کے چمکتا رہے۔ اس لیے امام نے یہ کیا، اور امام نے شب عاشور شمع بھی گل کر دی۔ کیوں شمع گل کر دی؟ اے میرے مولا، آپ شمع کیوں گل کر رہے ہیں؟ ایسے ہی آپ کے صحابی اتنے کم ہیں، آپ شمع گل کر رہے ہیں؟ تو امام جواب دیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے مخلص ساتھی ہیں بس وہی رہ جائیں، اس کے علاوہ کوئی ایک نہ رہ جائے۔ عجیب بات ہے۔ آپ دیکھیے، ہم تاریخ سے ایک منظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ طارق ابن زیاد ایک بہت بڑا جنرل گزرا ہے کہ جس نے جس نے اسپین کو فتح کیا تھا، لیکن اس کا عمل یہ تھا کہ جب وہ اسپین کے ساحل پر اترا تو اس نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا۔ کیوں کشتیوں کو جلا دیا؟ اس لیے جلا دیا کہ اس کے ساتھیوں میں بھاگنے کا خیال بھی پیدا نہ ہو جائے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو ہیرو بنایا، لیکن ان کا اختیار چھین کے ان کو مجبور بنا کے ہیرو بنایا کہ وہ ہیرو تو بن گئے، حکومت اسپین پر کی، لیکن ان کا اختیار نہیں تھا۔ اگر وہ بھاگتے تو سمندر میں گر کے مر جاتے، اور آگے بڑھتے تو مارے جاتے فوج کے ذریعے، تو ان کا اختیار چھین لیا۔ لیکن امام حسین نے جب وہ شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع کیا تو اس نے کشتیوں کو جلایا تھا، امام نے چراغ کو گل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ گل کیوں کیا چراغ گل کر کے امام نے ان کو مجبور نہیں بنایا بلکہ ان کو اختیار دے دیا کہ خاموشی سے چلے جاؤ، تاکہ جب تم رکو تو اب تمہارا جو جہاد ہے وہ اجباری نہ ہو کر کے تمہارا جہاد اختیاری بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسپین کی لڑائی تھی کہ جو تاریخ کے پنوں سے محو ہو گئی، آج بس جو اسپیشلسٹ ہیں وہی جانتے ہیں، لیکن کربلا کے 72 کا نام ہر خاص و عام کے دل پہ آج بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی اختیار کے ساتھ اپنی جان اپنے مولا کے قدموں میں نچھاور کی۔ اللہ اکبر۔ اب بس میں چاہتا ہوں کہ اس منظر کو آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وہ منظر کیا ہے کہ امام نے وہ چراغ کو بجھایا، اور اس کے بعد جب دوبارہ جلایا تو دیکھا دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ سب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، فرزند رسول، ہم آپ کے ساتھ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم زندگی کو ترجیح نہیں دیں گے، ہم موت کو ترجیح دیں گے۔ آپ کے ساتھ آنے والی موت زندگی سے بہتر، اور آپ کے بغیر رہنے والی زندگی موت سے بدتر۔ اور اسی میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی شامل ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عجیب ایک حسین کا بھتیجہ ہے، لیکن حسین نے اسے اپنا بیٹا سمجھ کے پالا ہے۔ 10 برس کا بھتیجا جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، وہ آتا ہے اور آ کر کے اپنے چچا کے دامن کو تھام لیتا ہے اور کہتا ہے، چچا کیا فہرست شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ امام کہتے ہیں، کیف الموت عندک یا بنیا، اے میرے چچا کی جان، اتنا بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ بس یہ خاندان بنی ہاشم کا بچہ ہے۔ فوراً جواب دیتا ہے، الموت عندی احلی من العسل، کہ اے چچا موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ امام نے فرط محبت سے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا کل تو بھی مارا جائے گا، تیرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ غیرت ہاشمی بیدار ہو گئی۔ ایک مرتبہ کہا، اے چچا میرا بھائی تو ابھی جھولے میں ہے، وہ تو اتنا پیاسا ہے، وہ جھولے میں کیا اشقیاء، کل اشقیاء جو ہیں وہ خیمے میں آ جائیں گے اور میرے بھائی کو قتل کریں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، نہیں بیٹا، کل علی اصغر کو لے کے میں پانی مانگنے کے لیے جاؤں گا، میں کہوں گا، اے قاسم تم اتنے بچے ہو کر کے تمہاری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تم یہ سوچ سکو کہ اشقیاء خیمے میں آ جائیں؟ ذرا جا کے بعد عصر آ کر کے دیکھو کہ کس طرح سے حسین کے خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، علی اصغر کا جھولا جل رہا ہے۔ بس یہ وہ بچہ ہے کہ جو روز عاشور امام حسین سے اجازت لینے کے لیے تڑپ رہا ہے، کبھی ادھر سے جاتا ہے کبھی ادھر سے جاتا ہے۔ تفصیلیں بہت زیادہ ہیں، میں تفصیلوں کو چھوڑ رہا ہوں، یہاں تک کہ جب اپنے باپ کی تحریر پیش کی تو امام نے اجازت دی، لیکن عجیب طرح سے اس بچے کو تیار کیا کہ اس بچے کو اس طرح سے تیار کیا کہ ایک امامہ پہنایا اور اس کے دونوں سروں کو اس طرح سے جیسے کفن کے چھوڑ دیے جاتے ہیں کاندھوں کے درمیان چھوڑ دیا، ایک کرتا پہنایا جس کے بٹن کو چاک
خاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ مولا کیا آپ اس بچے کو زندگی میں کفن پہنا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ تم خیمے میں رخصت ہو لو۔ بس عزیزارو، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد خیمے سے ایک بچہ اس طرح سے نکلا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند بادلوں کو چیر کے نکل آتا ہے۔ میں کہوں گا دشمن کی نظر میں جو 14ویں رات کا چاند تھا وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا، وہ چچا کی نظر میں کیا ہوگا، وہ بہن کی نظر میں کیا ہوگا۔ بس ایک مرتبہ یہ پیاسا بچہ کہ جس کے لیے تمام روایتیں کہتی ہیں کہ بالغ بھی نہ ہوا تھا، یہ جو ہے وہ فوج میں چلا گیا، شام کی بدلیوں میں گھر گیا۔ تھوڑی دیر جنگ کی ہوگی کہ ناگہاں آواز دی، چچا آپ میری مدد کے لیے آ جائیے۔ امام حسین آگے بڑھے، حملہ کر کے جب پہنچے تو دیکھا کہ بھتیجے کی لاش پامال ہو چکی ہے۔ بس ایک مرتبہ رونے لگے، آواز دی تیرا چچا قربان، تو مدد کے لیے پکارتا رہا مگر چچا نہ آ سکا۔ عزیزو قیامت ہو گئی کہ اگر جب پیر اٹھانے چاہے تو پیر لاش سے جدا ہو گئے، ہاتھ اٹھانا چاہا تو ہاتھ لاش سے جدا ہو گئے۔ اب حسین کیا کریں؟ ایک مرتبہ اپنی ابا کو بچھایا، لاش کے ٹکڑوں کو رکھا، خیمے کی طرف روتے ہوئے چلے، اے فروا دیکھو تمہارا لاڈلا۔